قرآن میں جنت میں جانے کی 4 شرائط جو بیان ہوئی ہیں، ان میں سے پہلی شرط کیا ہے؟ الا الذین آمنوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، یا زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ پوری انسانیت ہی گھاٹے کا زمانہ دیکھ رہی ہے، وہ گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جن میں 4 نشانیاں ہوں گی. زمانہ کیوں گواہ ہے؟ اس لیے کہ زمانہ تو شروع سے چل رہا ہے، زمانے کو تو موت نہیں آئی ہوئی. زمانے نے یہ وقت دیکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ صرف 78 لوگ کشتی میں بچے، باقی سب غرق ہوئے. اسی زمانے نے پھر یہ بھی دیکھا کہ لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ان کے ساتھ بچیں، پوری قوم لوط تباہ ہوئی. اسی زمانے نے فرعونیوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھا. اسی زمانے نے قوم صالح کی بربادی دیکھی. اسی زمانے نے قوم عاد کی تباہی دیکھی. یہ سورج تو وہی ہے، یہ دیکھتا آ رہا ہے. تو یہ زمانہ گواہ ہے کہ اوورآل زیادہ تر لوگ تباہ ہی ہوئے ہیں انسانیت میں، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے. الا الذین آمنوا، ہاں چند ہیں ایمان والے. وعملوا الصالحات، جو کہ نیک عمل کیا کرتے تھے، یہ کریں گے. وتواصوا بالحق، اور لوگوں کو بھی وصیت کریں گے سچائی کی بات کی. کونے مان کے نہیں بیٹھ جائیں گے، سچائی کے لیے کھڑے ہوں گے، سچائی اور انصاف کے اوپر قائم ہوں گے. اولو العلم قائما بالقسط کے تحت، چاہے ان کو اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑے، اپنے رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑے، وہ کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے لیے، اللہ کے مجاہد بن کے، رسول اللہ کے سپاہی بن کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وتواصوا بالحق، وصیت کریں گے حق بات کی، سچی بات بتائیں گے لوگوں کو، بالکل 2 ٹوک. وتواصوا بالصبر، اور پھر جب پھینٹی لگے گی تو صبر کریں گے. جی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ حق بات کریں تو آگے آپ کی پھینٹی نہ لگے. اگر آپ کے سامنے ہزاروں کا مجمع اور سبحان اللہ کہہ رہا ہے تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ آپ شاید کوئی ایسی بات پیش کر رہے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام سے بھی بہتر فارم میں آپ نے کو پیش کر دی ہے. تو یہ تو پاسبل نہیں. تو یا آپ وہ بات کر رہے ہیں جو نوح علیہ السلام نے کی تھی تو ان کو تکلیف اٹھانی پڑی تھی، تو آپ کیسے وہ بات کریں اور وہ آپ کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے؟ یہ تو ایک نیچرل چیز ہے. تو یہ ڈیٹم لیول پہ 4 شرائط ہیں کامیابی کی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس کے بغیر تو چھٹکارا نہیں ہے. لہذا دعوت و تبلیغ کا کام کرنا یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کر لیا تو ثواب، نہ کرے تو گناہ. نہیں، یہ اسی طرح ضروری ہے جس طرح ایمان لانا. ہاں، اس کا دائرہ کار ڈیفرنٹ ہوگا. ایک گھر کے اندر یہ ذمہ داری ہوگی باپ کی اپنی بیوی اور بچوں تک بات پہنچانا. ایک دفتر میں ذمہ داری ہوگی آفیسر کی کہ وہ اپنے انڈر لوگوں تک پازیٹیولی بات کو پہنچائے.